تو کوئی بھی انسان جب کتاب لکھتا ہے اپنی تو وہ میں کر کے بات کرتا ہے. وہ اس طرح سے کبھی بھی کلام نہیں کیا جاتا کہ آپ کہہ دیجئے یا ان کو کچھ بتا دیا جائے. پھر یہ کہ اور بھی مقامات پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک طریقہ ہے، اسلوب ہے بتانے کا، اس سے صاف نظر آتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے واقعات ہوئے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کسی قسم کی جسے کہتے ہیں کہ رہنمائی نہیں دی گئی تھی، ابھی وحی نہیں آئی تھی اس سلسلے میں، اور بڑی مشکلات دیکھی. جیسے واقعہ افک دیکھ لیں کہ کتنے عرصے تک وہ رہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا بلکہ وحی کا ہی انتظار کیا. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جا بجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کہا گیا ہے کہ جو وحی بھیجی گئی آپ اس کے مطابق فیصلے کریں، آپ اپنے ذات سے، اپنے نفس سے کوئی فیصلہ نہ کریں. اور قرآن مجید میں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے اور فرشتہ نہیں تھے. اور ان تمام باتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وحی جو ہے اس کی جو حقیقت ہے اس کو ماننا کتنا ضروری ہے. آیت نمبر 9 کو دیکھیے. وہ دن بڑا سخت دن ہوگا جو کافروں پر آسان نہ ہوگا. مجھے اور اسے چھوڑ دے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے اور اسے بہت سا مال دے رکھا ہے اور حاضر باش فرزند بھی، اور میں نے اسے بہت کچھ کشادگی دے رکھی ہے. پھر بھی اس کی چاہت ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں. نہیں، وہ ہماری آیات کا مخالف ہے. عنقریب میں اسے ایک سخت چڑھائی چڑھاؤں گا. اس نے غور کر کے تجویز کی، اسے ہلاکت ہو. کیسی بات اس نے سوچی، وہ بھی غارت ہو. کس طرح اندازہ کیا. اس نے پھر دیکھا، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا، پھر پیچھے ہٹ گیا اور غرور کیا اور کہنے لگا یہ صرف جادو ہے جو نقل کیا جاتا ہے، سوائے انسانی کلام کے کچھ بھی نہیں ہے. میں عنقریب اسے دوزخ میں ڈال دوں گا. اور تجھے کیا خبر کہ دوزخ کیا چیز ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر پھر وہی ایٹیچیوڈ آ رہا ہے، باڈی لینگویج آ رہی ہے، اور یہ بھی آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی کتنی نعمتیں تھیں، کتنی نعمتوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا تھا. اور پھر اس ساری باڈی لینگویج کے بعد کیا بات کی جا رہی ہے؟ جہنم کی بات کی جا رہی ہے. جہنم کی آگ کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا جا رہا ہے. یہاں پہ کہا جا رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرَ، کیا خبر اس کو کہ یہ آگ کیا چیز ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم نے اللہ سے شکوہ کیا کہ میرے بعض حصے نے بعض کو کھا لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دے دی، ایک سانس سردی میں اور ایک گرمی میں. پس گرمی اور سردی کی شدت اسی وجہ سے ہوتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات تھی، اور آپ نے فرمایا جہنم کی آگ اسی سے 69 حصے زیادہ شدید ہے اور ہر حصہ اتنا ہی شدید گرم ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ جو دنیا کی آگ ہے وہ کتنی انٹینسو ہے اور وہی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، لیکن جہنم کی آگ کے بارے میں اگر ہم سوچیں کہ وہ کہاں تک ہوگی. اسی طرح جب ہم جہنم کی آگ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمیں اس میں بھی قرآن پاک میں بہت سے طریقے ملتے ہیں، بہت سے ایکسپریشنز ملتے ہیں. جیسے نار الکبریٰ کہا گیا، بہت بڑی آگ، پھر اس کے بعد بھڑکائی ہوئی آگ کہا گیا، پھر اس کے بعد آگ کی لپٹ کہا گیا، پھر بھڑکتی ہوئی آگ کہا گیا. اور ساتھ ساتھ جو بات بتائی گئی ہے جو مشرک لوگ ہیں ان کو مستقل عذاب جو ہے وہ لگاتار ملتا چلا جائے گا. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ایک انتہائی بدصورت اور مکروہ شخص جو ہے وہ دکھایا گیا جو مسلسل آگ جلا رہا تھا اور اس کے گرد دوڑ کر اسے بھڑکا رہا تھا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کا نام مالک ہے اور یہ جہنم کا داروغہ ہے، یعنی کہ وہ لگاتار اس آگ کو جلانے کے اوپر لگا ہوا ہے. اور پھر اسی طرح گرم آگ سے جہنمیوں کے لباس بنائے جائیں گے، اسی آگ سے ان کے بستر تیار کیے جائیں گے، اسی آگ سے ان کے لیے چھتریاں اور کناتیں بنائی جائیں گی، اور اسی آگ کا جو ہے بچھونا ان کا فرش ہوگا. کبھی اگر آپ نے وزٹ کیا ہو جو یہ برن سینٹرز ہوتے ہیں، یا کبھی کسی کو جلتے دیکھا ہو، یا برن سینٹر میں اگر آپ جائیں تو آپ کو یہ ساری آیات یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور بات یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی شدت کتنی ہے اور دنیا کی جو شدت ہے وہ کتنی کم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق دنیا کی یہ شدت گرمی محض جہنم کے سانس یا بھاپ کی وجہ سے ہے. جو انسان جہنم کی بھاپ برداشت نہیں کر سکتا وہ آپ سوچیں کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ کیسے برداشت کرے گا. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ انبیاء کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب جہنم کی آگ کو دیکھیں گے تو وہ کیا کہیں گے، ربی سلم، کہ اے میرے رب مجھے بچا لے، اے میرے رب مجھے بچا لے. تو اس آگ سے بچنے کے لیے ہمیں دعائیں بھی بتائی گئی ہیں، ہمیں وہ بھی مانگنی چاہیے جو کہ ہم نماز میں پڑھتے
پڑھتے ہیں. اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس جہنم کا جو وجود ہے اس کا اقرار ضرور کریں, اس کو مانیں ضرور, یہ نہ اس کو کہہ کے ڈسکارڈ کر دیں کہ نہیں ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم میں سے کوئی آدمی فوت ہوتا ہے تو اسے صبح شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے, اگر جنتی ہے تو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے, اور اگر جہنمی ہے تو جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. تو اگر ہم پہلے سے ہی تھوڑے سے ویژولز اپنے سامنے رکھیں تو پھر ہمارے لیے آخرت میں بھی آسانی ہوگی. اسی طرح آپ دیکھیں جہنم کے درجات بھی بتائے گئے ہیں, جیسے جو بھڑکتی ہوئی آگ کا گڑھا ہے اس کو ہم کہتے ہیں جہیم, پھر اس کے بعد جو چکنا چور کر دینے والی آگ ہے اس کو کہا جاتا ہے حطمہ, پھر اسی طرح سے حاویہ جو کہ گہری کھائی کی شکل ہے, سقر جو سخت جھلسا دینے والی آگ ہے, لظا بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہے جو کہ لے جاتی ہے, سعیر دہکتی ہوئی آگ کو کہا جاتا ہے, اور اسی طرح ویل یہ ایک ہلاکت اور بربادی کی بات ہے جو کہ جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے. اور اسی طرح سے شدید سردی کا عذاب دینے والی بھی ایک جہنم کا حصہ ہے جس میں کہ ایکسٹریم کولڈ کے ساتھ جو ہے وہ ٹارچر ہوگا. سو آیت نمبر 27 کو دوبارہ دیکھیے, اور تجھے کیا خبر کہ دوزخ کیا چیز ہے, نہ وہ باقی رکھتی ہے اور نہ چھوڑتی ہے, کھال کو جھلسا دیتی ہے اور اس میں 19 فرشتے مقرر ہیں. ہم نے دوزخ کے دروغہ صرف فرشتے رکھے ہیں اور ہم نے ان کی تعداد صرف کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی ہے تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں اور ایماندار ایمان میں اور بڑھ جائیں, اور اہل کتاب اور مسلمان شک نہ کریں جس کے دلوں میں بیماری ہے, اور وہ کافر کہیں گے کہ اس بیان سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ تو کل بنی آدم کے لیے سراسر نصیحت ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پہ بڑی اہم بات کی جا رہی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت سی مقامات پہ ہمیں کوئی تعداد بھی بتائی نا کہ یہاں پہ اتنے فرشتے ہوں گے یا اتنے جو ہیں یہاں پہ کام اس طرح سے ہوگا اس طرح سے ہوگا. تو جو ایمان والے ہیں نا وہ اپنے ایمان پہ اس کو سوچ کے یا اس کو سن کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور جو باقی لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں, اسی بحث مباحثے میں پڑ جاتے ہیں کہ یہاں تو یہ فگر آیا اور یہاں یہ فگر کیوں بتا دیا گیا, اس کو یعنی کہ کوئی مارجن ہی نہیں دیتے. سچ کہتا ہوں قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پیچھے ہٹے اور صبح کی جب وہ روشن ہو جائے, یقیناً جہنم بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے, بنی آدم کو ڈرانے والی, یعنی اسے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہے. ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے مگر دائیں ہاتھ والے کہ وہ جنتوں میں بیٹھے گناہگاروں سے سوال کرتے ہیں کہ تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا. اب آپ دیکھیں یہاں پہ پورا جہنم کی بات کرنے کے بعد ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ وہ جہنمیوں سے بات کر رہے ہیں. جیسے آپ دیکھیں ہم دنیا میں ویڈیو کال کرتے ہیں اور ویڈیو کال پہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا کیا ہو رہا ہے بھائی تمہاری طرف, تو کچھ ایسا ہی سین نظر آ رہا ہے کہ جنت والے جو ہیں وہ جہنم والوں سے سوال کر رہے ہیں, اور وہ جواب کیا دے رہے ہیں, قالوا لم نکو من المصلین. کیا کہہ رہے ہیں وہاں پر کہ ہم نمازی نہ تھے, اور ساتھ وہ کیا کہہ رہے ہیں, وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ, اور ہم نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے, اور ہم بحث کرنے والے انکاریوں کا ساتھ دے کر بحث میں مشغول رہا کرتے تھے اور روز جزا کو جھٹلایا کرتے تھے. تو یہ دیکھیں بڑی امپورٹنٹ ہمارے پاس یہ چیک لسٹ آ رہی ہے. یہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے, سب سے پہلے نماز سے بات شروع ہوئی, جو میں نے آپ کو کہا تھا نا حقوق اللہ جو نہیں پورے کر رہا وہ حقوق العباد کی طرف کیسے جائے گا, اور پھر اس کے بعد کیا آ رہا ہے, پھر حقوق العباد آ رہے ہیں, مسکینوں کو کھانا نہ کھلانا. پہلے ہم نے بات کی تھی کہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی رغبت نہ دینا, اور اب کیا بات ہو رہی ہے, مسکینوں کو خود بھی کھانا نہیں کھلا رہے تھے اور بحث میں مشغول تھے اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے. پورا لائف سٹائل ہمارے سامنے آ رہا ہے. حتیٰ کہ ہمیں موت آ گئی, پس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہ دے گی. انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں, گویا وہ بہکے ہوئے گدھے ہیں جو شیر سے بھاگے ہوں, بلکہ ان میں سے ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتابیں دی جائیں. ہرگز نہیں ہو سکتا, بلکہ یہ قیامت سے بے خوف ہیں. سچی بات تو یہ ہے یہ قرآن ایک نصیحت ہے, اب جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے, اور وہ اس نصیحت کو حاصل کریں گے جب اللہ چاہے, اور اسی لائق ہے کہ اس سے ڈریں اور اس لائق بھی کہ وہ بخشے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر قرآن کا بھی ذکر آ گیا کہ یہ لوگوں کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ یہ قرآن نہیں پڑھتے, نصیحت جو ہے اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہمارے بھی ارد گرد لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں کہ ایکچولی پتہ ہے میں سوچتی تو قرآن پڑھوں لیکن میں اس لیے نہیں کسی گیدرنگ میں آتی کہ سن لیا تو پھر عمل کرنا پڑ جائے گا. یہ بڑا کامن سا لوگوں کا جملہ ہوتا ہے. بات یہ کہ جب آپ نے یہ کلیم دے دیا کہ میں تو مسلمان ہوں, تو آپ سنیں نہ سنیں تو آپ نے داخلہ تو لے لیا نا. ایک انسان کسی یونیورسٹی کالج میں داخلہ لے لے, کسی کورس میں داخلہ لے لے, فیس جمع کرا دے,
اور بتا دے, ڈاکیومنٹ ہو جائے کہ آپ وہاں کے اسٹوڈنٹ ہیں. اب آپ کلاس میں نہ بیٹھیں, آپ کہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھے امتحان دینا پڑے گا. امتحان تو ہوگا ہی ہوگا. جو آ کے بیٹھے گا, کلاس اٹینڈ کرے گا, سیکھے گا, کوشش کرے گا تو وہ اپنے آپ کو امپروو کر لے گا. جو نہیں آئے گا, کلاسز بنک کرتا رہے گا اور وہاں پہ ڈرتا رہے گا یا ٹیچر سے بحث مباحثہ کرے گا تو اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو یہی ایٹیچیوڈ جو ہے ہمیں اپنا بہتر بنانے کی ضرورت ہے. سورہ القیامہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی, اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہے. کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع کریں گے ہی نہیں؟ ہاں ضرور کریں گے. ہم تو قادر ہیں کہ اس کی پور پور تک درست کر دیں, بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آگے آگے نافرمانیاں کرتا جائے. پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا؟ بس جس وقت کے نگاہ پتھرا جائے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے, اس دن انسان کہے گا آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے. یہاں پہ اب آپ دیکھیں کہ بات کیا ہو رہی ہے. قسم کھا لی گئی, اور اس قسم میں کس چیز کو شامل کیا گیا؟ نفس لوامہ. یہ زندگی میں ہمارا پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ہمارا مورل کمپس ہے یا انر مورل الارم ہے نا, اس کو بڑا ایکٹیو ہونا چاہیے. ہر جگہ وہ بیپ 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 بجے اور ہمیں بتاتا رہے کہ یہاں پہ تم اپنی اصلاح کر لو. اور اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر کیا ہے؟ پھر ہم ایسی باتوں میں شک و شبہات میں پڑے رہیں گے کہ یہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے. نہیں, کوئی پناہ گاہ نہیں. آج تیرے پروردگار کی طرف سے قرار گاہ ہے. آج انسان کو اس کے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے سے آگاہ کیا جائے گا, بلکہ انسان خود اپنے اوپر حجت ہے, اگرچہ کتنے ہی بہانے تلاش کرے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ قرآن کو جلدی کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں, اور اس کا جمع کرنا یعنی کہ آپ کی زبان سے پڑھنا ہمارے ذمہ ہے. ہم جب اسے پڑھ لیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں, پھر اس کا واضح کرنا ہمارے ذمہ ہے. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر جو ہے نا ہمیں خود نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے خود وہ وضاحت دے دی ہے, جو وضاحت دے دی ہے ہم اسی کے مطابق اس کو پڑھیں. اور اسی طرح سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ہمیں قرآن اور حدیث کو بالکل الگ الگ نہیں کرنا چاہیے. جیسے لوگ قرآن کو مان لیتے ہیں, حدیث کو نہیں مانتے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو جمع کیا ہے کہ قرآن مجید کیا ہے, اللہ کا کلام بھی ہے, اور ساتھ کیا ہے, ایک تھیوری کی شکل میں ہمارے سامنے ہے. لیکن اس کو پریکٹیکلی کرنا کیسے ہے, وہ ہمیں کہاں سے پتا چلتا ہے؟ وہ ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے. جیسے قرآن میں بارہا ہمیں پتا چلتا ہے کہ نماز قائم کرو. اب کیسے قائم کریں؟ اگر ہر شخص اپنے حساب سے سوچنا شروع کر دیں تو پھر آپ دیکھیں دیر ول بی اٹر کیوس. کیسا انتشار ہوگا کہ کوئی شخص کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. لیکن وہ کیسے پڑھنی ہے نماز, وہ ہمیں کہاں سے پتا چل رہا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پتا چل رہا ہے کہ کیسے ہم نے نماز پڑھنی ہے. فجر میں کیا پڑھنا ہے, ظہر میں, عصر میں, ساری نمازوں کے اوقات ہمیں پتا چلتے ہیں. اسی طرح ہمیں یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ جب ہم الہامی کتاب کے ساتھ اپنی وابستگی پیدا کرتے ہیں تو پھر ہمیں وہ بصیرت بھی پیدا کرنی ہے اپنے لیے, اس سوچ کے ساتھ جو ہے اللہ کے کلام کو پڑھنا ہے. نہیں, تم جلدی ملنے والی دنیا کی محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو. اس روز بہت سے چہرے تر و تازہ اور بارونق ہوں گے, اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے, اور کتنے چہرے اس دن اداس ہوں گے, سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا. نہیں, جب روح ہنسلی تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے, اور جان لیا اس نے کہ یہ وقت جدائی کا ہے, اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی. آج تیرے پروردگار کی طرف چلنا ہے. اس نے نہ تو تصدیق کی نہ نماز ادا کی, بلکہ جھٹلایا اور روگردانی کی, اور پھر اپنے گھر والوں کے پاس اتراتا ہوا آیا. اب آپ دیکھیں بڑا ہی خوفناک منظر ہے. اس میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ وقت جب انسان کی روح نکل رہی ہے, سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ایکسپرٹ ہیں, کچھ نہیں کر پا رہے, گھر والے پاس بیٹھے باتیں کر رہے ہیں, اور آپ سوچیں جس کی روح نکل رہی ہے اس کو کیا نظر آ رہا ہے, کیا منظر اس کے سامنے, کیا حقیقت اس کے سامنے. اور ساتھ ہی پھر بتا دیا گیا کہ اصل مسئلہ کیا تھا, نماز ہی نہیں پڑھنی تھی, جھٹلانا تھا, ایک اگنورنس کا طریقہ تھا, ایک کیجول طریقہ تھا دین کو لینے کا. اور پھر اپنے گھر والوں کے پاس اتراتا ہوا گیا, افسوس ہے تجھ پر, حسرت سے ہے تجھ پر, وائے ہے اور خرابی ہے اور تیرے لیے. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ ایک بڑا امپورٹنٹ یہاں پہ بات جو ہے وہ ایک بات جو یعنی کہ ایک جسے کہتے ہیں فیصلہ کرنے کی جو جگہ ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. آیت نمبر 36 کو دیکھیں, سورہ القیامہ. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. کیا انسان یہ سوچتا ہے کہ بس ویسے ہی بیکار ہے, جیسے جس طرح مرضی چلا جائے؟ یہ جو صدا ہوتا ہے نا, ایسے اونٹ کو کہتے ہیں جو کنٹرول میں نہیں ہوتا, بھاگا پھرتا ہے کہیں نہ کہیں.
کہ ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم ٹائم ویسٹرز میں جائیں, ہم جو مرضی کریں, ہم جیسے مرضی زندگی گزاریں, اور اسی وجہ سے تو ہر موومنٹ چلتی ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے کھڑا ہو کے آج کے دور میں مائی رائٹ, مجھے میرا حق مل جائے. ہر کوئی ایک سلوگن لے کے نکلا ہوا ہے. تو اور آپ دیکھیں کہ یہ رائٹس کہیں ختم ہی نہیں ہو رہی, کوئی کسی کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے, بس اپنا چاہیے. فرض نہیں میں نے اپنے پورے کرنے, مجھے دوسروں کے حقوق کے نہ میرے سے بات کریں, میری بات کریں, مجھے میرے رائٹس جو ہیں وہ ملنے چاہیے. اور اس کی وجہ سے ہمارے اندر پرابلم کیا ہو رہی ہے, بیکاری ہمارے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہے نا. وہ جو کنسٹرکٹیو سوچ ہے وہ بھی نہیں رہی, پازیٹیوٹی بھی نہیں رہی, کرنے کے جو کام ہے ان کی طرف بھی توجہ نہیں رہی. ہر شخص دوسرے کی ٹانگ کھینچتا ہے اور چاہتا ہے کہ جو میرا مسئلہ ہے نا وہ درست ہو جائے. کیا وہ ایک گاڑے پانی کا قطرہ نہ تھا جو ٹپکایا گیا تھا, پھر لہو کا لوتھڑا ہو گیا, پھر اللہ نے اسے پیدا کیا اور درست بنا دیا, پھر اس سے جوڑے یعنی نر مادہ پیدا کیے. کیا اللہ تعالیٰ اس امر پر قادر نہیں ہے کہ مردے کو زندہ کر دے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ سارے سائیکل کے ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے ایٹیچیوڈز کی درستگی کی ضرورت ہے. جتنی ہم اپنے ایٹیچیوڈز کو بہتر کریں گے اتنی ہمارے لیے پھر آگے بھی آسانیاں ہوں گی. سورہ دہر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. یقیناً گزرا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں جبکہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا. تھے ہم قابل ذکر؟ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. جب ہم پیدا ہوئے ہمیں پتا تھا؟ اگر آپ سوچیں آپ کسی کمپنی کے CEO ہیں یا کسی ادارے میں بڑی پوزیشن پہ لگے ہوئے ہیں, یا آپ نے کوئی کتاب لکھی ہے, یا آپ نے کوئی ایسی اکمپلشمنٹ کی ہے کہ جی لوگ آپ کو بہت مانتے ہیں, لیکن کیا آپ کسی قابل تھے؟ کچھ تھا آپ کے پاس؟ بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے امتحان کے لیے پیدا کیا اور اس کو سنتا اور دیکھتا بنایا. ہم نے اسے راہ دکھائی. اب خواہ وہ شکر گزار بنے خواہ وہ ناشکرا بنے. یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور شعلوں والی آگ تیار کر رکھی ہے. بے شک نیک لوگ وہ جام پئیں گے جن کی آمیزش کافور کی ہوگی, جو ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پئیں گے, اس کی نہریں نکال دی جائیں گی. اور جو نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف پھیل جانے والی ہے, اور اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین, یتیم اور قیدیوں کو. اب آپ دیکھیں کہ لسٹ بھی بڑھ گئی ہے نا. کھانا کھلانے کی بات آج ہم نے بہت دفعہ کی ہے, تو یہ بھی ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم کچھ ایسا سسٹم بنائیں جس میں ہم لوگوں کو کھانا کھلایا کریں. یعنی آپ دیکھیں, آپ کئی دفعہ اپنے گھر سے باہر نکلیں گے, اتنے مزدور آپ کو نظر آتے ہیں جو کہ راستوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں. انہوں نے کچھ کمائی نہیں کی ہوتی ہے, وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کریں, آج ان کو مزدوری نہیں ملی. اور کووڈ کی وجہ سے آپ دیکھیں بہت سے بزنسز جہاں ڈاؤن ہیں, تو یہ بیچارے ان کے لیے تو بیسک کھانا بھی نہیں اس وقت ہوتا. تو کیا ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ جہاں ہم اتنے ایکسپینسو میلز آرڈر کرتے ہیں یا اپنے لیے اتنی جو ہے لمبی لسٹ گروسری کی کرتے ہیں, تو ایک کوئی چھوٹی سی چیز کسی کو جو ہے وہاں پر کھانے پینے کی دے دیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے روز فجر کی نماز میں سورۃ سجدہ اور سورۃ دہر جو ہے اس کی تلاوت کیا کرتے تھے. پھر یہاں پہ آپ دیکھیں کہ منت ماننے یا نظر ماننے کے بعد ذکر آیا, تو اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت دیکھ لیتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماننے سے منع کیا ہے اور فرمایا ہے کہ نظر اللہ کی تقدیر کو کچھ بدل نہیں سکتی, البتہ اس طرح بخیل سے کچھ مال نکال لیا جاتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ اس میں بات کیا کی جا رہی ہے. ایک نظر کیا ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں شرط لگاتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ میرا آپ یہ کام کریں گے نا, پھر میں نے روزے رکھنے, پھر میں نے صدقہ دینا ہے. یعنی ایک طریقہ تو یہی ہے نا, انڈر ٹون میں ہم کہہ تو یہی رہتے ہیں اللہ تعالیٰ میرا کام ہو جائے گا تو میں کسی کو کھانا کھلاؤں گی, میں اتنے روزے رکھوں گی, میں جو ہے نمازیں اتنی پڑھوں گی. یہ اگر کہاں سے آگے کنڈیشن ہم نے کہاں سے لگا دی, ہمیں تو یہ کام ویسے ہی کرنا ہے. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بہترین زمانہ وہ ہے جس میں میں موجود ہوں, پھر وہ بہتر ہے جو اس کے بعد والا ہے, پھر وہ بہتر ہے جو اس کے بعد والا ہے. اور راوی کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں رہا کہ آپ نے اپنے بعد کے 2 زمانوں کا ذکر کیا ہے 3 کا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد ایسا دور آئے گا کہ لوگ منت مانیں گے مگر پوری نہیں کریں گے, خیانت کریں گے اور امانت دار نہیں سمجھے جائیں گے, اور بغیر گواہی طلب کیے گواہی دیں گے, اور ان میں موٹاپا ظاہر ہو جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو چیز بتائی جا رہی ہے, منت مانیں گے پوری نہیں کریں گے. اور ایسے ہوتا ہے, لوگ پہلے نا بڑی بڑی باتیں سوچتے ہیں یہ میرا کام ہو جائے, پھر اس کے بعد کوئی قاری صاحب کوئی مولوی صاحب ڈھونڈتے ہیں یا کوئی ایسے مفتی ڈھونڈتے ہیں جن سے جا کے پوچھیں کہ یہ میرے لیے مشکل ہو رہا ہے تو کوئی آسان طریقہ بتائیں کہ اب مجھے اتنے نفل نہ پڑھیں یا اتنے روزے نہ رکھنے پڑیں یا یہ چیز نہ کرنی پڑے, کوئی آسان طریقے سے اس وقت میری جان جو ہے وہ چھٹ جائے. عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے اللہ کی اطاعت کی نظر مانی وہ اپنی نظر پوری کرے, اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی نظر مانی
تو وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے. یعنی کئی دفعہ ہوتا ہے نا انسان جوش میں آ کر کوئی غصے میں آ کر یا کسی طریقے سے بھی کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جو جائز نہیں ہوتی. تو اگر آپ نے ناجائز بات کوئی کی ہے, اب آپ کو احساس ہوا تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں اور انہوں نے نظر مانی تھی مگر پوری نہ کر سکی, تو کیا میں ان کی طرف سے ادا کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں کر دو, یہی طریقہ ہے. ظاہر ہے کوئی جائز نظر ہوگی جس کے لیے انہوں نے کہا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, کہا کہ میری بہن نے نظر مانی تھی کہ وہ حج کرے گی مگر وہ پہلے ہی فوت ہو گئی ہے. اب یہ وہ نظر نہیں ہے کہ اس نے شرط کے طور پہ مانی تھی, اس نے ویسے ایک دل میں خواہش کا اظہار کیا تھا, اس کی تیاری کر رہی تھی کہ وہ حج پہ جانا چاہتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس پر قرض ہوتا تو کیا ادا نہ کرتا؟ اس نے کہا جی ہاں. تو آپ نے فرمایا پھر اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کا قرض جو ہے اس کو ادا کیا جائے. تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ نظر کی حقیقت کیا ہے. شرط کے ساتھ ہم نظر نہیں لگاتے, لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ باتیں سوچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں اس سال اپنے لیے یہ پلان کرتا ہوں, میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں, مجھے یہ کرنا چاہیے. اور باقی گھر والوں کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ جب ہم کوئی فیصلے کرتے ہیں اپنی زندگی میں نہیں کر پائے تو ہمارے پیچھے ایسے لوگ ہوں کہ جو اس کو کسی لیول پہ پورا کر سکیں. آیت نمبر 9 کو دیکھیے. ہم تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کھلاتے رہے ہیں اور نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری. جو کھلانے والے ہیں وہ کیسے ہیں کہ وہ جو اللہ کی محبت میں کھلا رہے ہیں تو پھر وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی تعریفیں ہوں, ان کی تصویریں کہیں کھنچ کے لگیں اور لوگ ان کو جو ہے مزید اس کے بارے میں اور زیادہ ان کی تعریفیں کرتے رہیں. بے شک ہم اپنے پروردگار سے اس دن کا خوف کرتے ہیں جو اداسی اور سختی والا ہوگا. بس انہیں اللہ تعالیٰ نے اس دن کی برائی سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور خوشی پہنچائی اور انہیں ان کے صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے. یہ وہاں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھیں گے, نہ وہاں آفتاب کی گرمی دیکھیں گے اور نہ سردی کی سختی. یعنی آپ دیکھیں کہ بہترین موسم اور بہترین طریقے سے وہاں پہ مہمانی ہو رہی ہے. ان جنتوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے میوے اور گچھے نیچے لٹک رہے ہوں گے اور ان پر چاندی کے برتنوں اور ان جاموں کا دور کرایا جائے گا جو شیشے کے ہوں گے, شیشے بھی چاندی کے جن کو ساقی نے اندازے سے ناپ رکھا ہوگا. اور انہیں وہاں وہ جام پلائے جائیں گے جن کی آمیزش زنجبیل کی ہوگی, جنت کی ایک نہر جس کا نام سلسبیل ہے. اور ان کے ارد گرد گھومتے پھرتے ہوں گے وہ کمسن بچے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں. جب تو انہیں دیکھے تو سمجھے کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں. تو جہاں جہاں کہیں بھی نظر ڈالے گا سراسر نعمتیں اور عظیم الشان سلطنت ہی دیکھے گا. یعنی اس نقشے کو بھی نا بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے. ایسی راحت ملتی ہے, ایسی خوشی محسوس ہوتی ہے, ایسی ان امیجنیبل ڈومین ہے. آپ دیکھیں کئی دفعہ لوگوں کے پاس ایسی راحتیں دنیا میں وہ لانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہر ایک میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے. ڈرنک لیتے ہیں تو وہی بات ہے, موٹاپا آ گیا, ہارٹ ڈیزیز ہو گئی, بلڈ پریشر ہو گیا, شوگر ہو گئی. شراب پی لی تو ایڈکشن کی طرف چلے گئے. ملازم رکھے تو وہی دھوکہ دے جاتے ہیں. کئی دفعہ وہی ملازم جو ہے کسی کو مار کے بھی چلے جاتے ہیں, چھوڑ کے بھی چلے جاتے ہیں. اگر نہیں بھی چھوڑے ساری زندگی رہیں تو مر جاتے ہیں, پھر نئے کو ٹرین کرنا پڑتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو وہاں پہ چشمے یا چیزیں رونقیں جو ہیں وہ بھی کئی دفعہ لوگوں کے پاس ہوتی ہیں لیکن وہ وہی بات ہے کہ اپنی بیماریوں کی وجہ سے انجوائے ہی نہیں کر پاتے. سب کچھ انہیں چھوڑنا پڑ جاتا ہے. اور ان کے جسم پر سبز باریک اور موٹے ریشم کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن کا زیور پہنایا جائے گا اور انہیں ان کا رب پاک صاف شراب پلائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارے اعمال کا بدلہ اور تمہاری کوششوں کی قدر کی گئی ہے. ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. یہ تمہاری کوششوں کی قدردانی کی جا رہی ہے. کیا کوششیں کی ہیں ہم نے؟ ہم اگر اپنی نماز کی کوالٹی کو خود اسیس کرنا شروع کریں تو شرمندگی ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہم اپنی قرآن مجید کی تلاوت اور اس کے علاوہ اس کو پڑھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا کیا ہم جانتے ہیں, لیکن آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی بھی قدردانی کر رہے ہیں کہ ہم اپنے رب کے ساتھ اپنے کنیکشن کو بڑھا رہے ہیں. تو یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو ہائی لائٹ کر کے رکھیں کہ جو بھی ہم کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے. اور بے شک ہم نے تجھ پر بتدریج قرآن نازل کیا ہے, بس تو اپنے رب کے حکم پر قائم رہ اور ان میں سے کسی گناہ گار یا ناشکرے کا کہنا نہ مان, اور اپنے رب کے نام کا صبح شام ذکر کر اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدے کر اور بہت رات تک اس کی تسبیح کر. بے شک یہ لوگ جلدی ملنے والی دنیا کو چاہتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بڑے بھاری دن کو چھوڑے دیتے ہیں. یقیناً یہ تو ایک نصیحت ہے, بس جو چاہے اپنے رب کی راہ لے لے اور تم نہ چاہو گے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی چاہے. بے شک اللہ تعالیٰ علم والا با حکمت ہے. ان اللہ کان علیما حکیما. جسے چاہے اپنی رحمتوں میں داخل کر لے اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. دیکھیں جہاں پہ یہ آ رہا ہے نا, جس کو چاہے یدخل من یشاء فی رحمتہ,
جس کو چاہے داخل کر دے. تو ہم کہتے ہیں ہمیں بھی داخل کر دے کہ ہم چاہے نماز پڑھیں نہ پڑھیں، باقی کام کریں نہ کریں، اس لیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اچھے بہت لگتے ہیں نا، اور میرا دل چاہتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ ویسے ہوں جیسا میں سوچتی ہوں. لیکن یہاں پہ ساتھ ہی کیا کہہ دیا گیا؟ ظالموں کو نہیں، ظالموں کا ٹھکانہ وہی بتا دیا گیا. سورہ المرسلات، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. دل خوش کن چلنے والی ہواؤں کی قسم، پھر زور سے جھونکا دینے والیوں کی قسم، پھر ابر کو ابھار کر پراگندہ کرنے والیوں کی قسم، پھر حق اور باطل کو جدا جدا کر دینے والے وہی لانے والے فرشتوں کی قسم جو وہی اتارنے یا آگاہ کر دینے والے ہوتی ہیں. جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یقیناً وہ ہونے والی ہے. بس جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے اور جب آسمان توڑ پھوڑ دیا جائے گا اور جب پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑا دیے جائیں گے اور جب رسولوں کو وقت مقرر پر لایا جائے گا. کس دن کے لیے ان سب کو مؤخر کیا گیا؟ فیصلے کے دن کے لیے. تجھے کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. جھٹلانے والوں کے لیے بہت بڑی خرابی ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. جھٹلانے والوں کے لیے بہت بڑی خرابی ہے. کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا پھر ہم ان کے بعد پچھلوں کو لے آئے؟ ہم گناہگاروں کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں اور اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بہت بڑی خرابی ہے. کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا پھر ہم نے اسے مضبوط اور محفوظ جگہ میں رکھا ایک مقرر وقت تک، پھر ہم نے اندازہ کیا اور ہم کیا خوب اندازہ کرنے والے ہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے. کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والا نہیں بنایا، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی، اور ہم نے اس میں بلند اور بھاری پہاڑ بنا دیے اور تمہیں سیراب کرنے والا میٹھا پانی پلایا. اس دن جھوٹ بولنے والوں کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. اس دوزخ کی طرف جاؤ جسے تم جھٹلاتے رہے ہو. چلو 3 شاخوں والے سائے کی طرف جو دراصل نہ سایہ دینے والا ہے نہ شعلے سے بچا سکتا ہے. یقیناً دوزخ چنگاریاں پھینکتی ہے جو مثل محل کے ہے، گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. آج جھٹلانے والوں کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے. آج کا دن وہ دن ہے کہ وہ بول بھی نہ سکیں گے، نہ انہیں معذرت کی اجازت دی جائے گی. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بہت بڑی خرابی ہے. یہ ہے فیصلے کا دن. ہم نے تمہیں رگلوں سب کو جمع کر لیا، بس اگر تم مجھ سے کوئی چال چل سکتے ہو تو چل لو. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. بس ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے. بے شک پرہیزگار لوگ سایوں میں ہوں گے اور بہتے چشموں میں اور ان میووں میں جن کی وہ خواہش کرتے ہیں. کھاؤ پیو مزے سے اپنے کیے ہوئے اعمال کے بدلے میں، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بہت تباہی ہے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اب اس قرآن کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اب آپ دیکھیں کہ سورت میں لگاتار بار بار ان کے جھوٹ کی بات کی جا رہی ہے، اور جب ہم جھوٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کے بعد اشارہ کس کی طرف کیا جا رہا ہے؟ ایک صداقت کی طرف. اور وہ صداقت کس طرف سے آتی ہے؟ قرآن پہ ایمان لانے پہ اور ساتھ ساتھ اس کے مطابق عمل کرنے پہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.